برازیل میں عالمی کانفرنس کوپ 30 کے دوران پویلین میں آگ لگ گئی، آتش زدگی کے باعث سائرنز بج اٹھے، عمارت کو خالی کرا لیا گیا، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ آج کی تقریبات منسوخ کر دی گئی۔ پویلین ایریا میں مختلف ممالک اور تنظیموں کے اسٹال لگے ہوئے ہیں۔ دبئی ایئر شو میں ایک دوست ملک کے ساتھ JF-70 تھنڈر کی خریداری کے معاہدے پر دستخط۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کا دستہ دبئی ایئر شو 2025 میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات میں موجود۔ ایئر شو کے دوران JF-70 تھنڈر بلاک 3 طیارہ خصوصی توجہ کا مرکز۔ بھارتی فضائیہ کے اہلکار بھی پاک فضائیہ طیاروں سے متاثر JF-70 کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ پاکستان T20 سیف افریقی سیریز کے دوسرے میچ میں زمبابوے کو آف سیٹ سری لنکا کو 67 رن سے شکست دے دی۔ 163 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پوری سری لنکن ٹیم 95 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ 9 سری لنکن کھلاڑی ڈبل فگرز میں داخل نہ ہو سکے۔ زمبابوے کی ٹیم نے 8 وکٹوں پر 162 رنز بنائے تھے۔ برائن بینڈ 49 اور سکندر رضا 48 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جنگ میں بھارت کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی شکست پر امریکی کانگریس نے مہر لگا دی۔ ٹرمپ ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ پاکستان نے 7 نئے جہاز گرائے، یہ فیلڈ مارشل کی شاندار قیادت اور افواج کی قربانیوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دانش اسکول باغ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، کہا کہ ہماری ایئر فورس اور بری فوج نے 4 روز میں بھارت کی فوج کو گھٹنے کے بل گرایا۔ افواج پاکستان کی دلیری اور فتوحات کے باعث پاکستان کا دنیا میں وقار بلند ہوا۔ دانش اسکول کا سفر ہم نے پنجاب سے شروع کیا تھا، دانش اسکول کا دائرہ کار وادی نیلم تک پھیلایا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کو دھمکی آمیز بیان، سہیل آفریدی کو الیکشن کمیشن کا نوٹس آ گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آج طلب کر لیا گیا۔ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار کو بھی طلبی کا نوٹس۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ جلسے میں وزیر اعلیٰ کے ہمراہ مفرور ملزم بھی کھڑا تھا۔ غیر ذمہ دارانہ رویے سے NA 18 میں ضمنی انتخاب کا انعقاد مشکل ہو گیا۔ بیان سے ضلع انتظامیہ عملے کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوا۔ الیکشن کمیشن نے NA 18 میں ضمنی الیکشن کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ KP نے کہا، میرا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر چلا گیا، کہا تھا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، عدالت کے احکامات ہیں، پھر بھی بانی PTI سے نہیں ملنے دیتے، کسی بھی اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ کرپشن پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں بڑی رکاوٹ قرار، IMF نے قرض پروگرام کی شرط کے طور پر پاکستان کے لیے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں ٹیکس نظام، سرکاری اخراجات، احتساب جیسی خامیاں عیاں، عدالتی نظام میں سنگین خامیوں کی نشاندہی بھی شامل، طاقتور گروہوں کی کرپشن سب سے خطرناک قرار دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ملک میں بدعنوانی تاحال ایک سنگین چیلنج بنی ہوئی ہے جو معاشی سرگرمیوں اور ادارہ جاتی کارکردگی کو متاثر کر رہی ہے۔ کرپشن کا دیرینہ مسئلہ ملکی ترقی کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ رپورٹ میں حکومتی فیصلہ سازی میں شفافیت کی کمی کو سنگین مسئلہ قرار دیا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپوزیشن الائنس کا آج یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ PTI رہنما اسد قیصر نے کہا، موجودہ پارلیمان مکمل طور پر ناکام ہے، عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا، عوام کہیں بھی کالا جھنڈا اٹھا کر احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ JUI کی مرکزی مجلس شورا کا ہنگامی اجلاس 23 اور 24 نومبر کو طلب مولانا فضل الرحمان اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم اور حالیہ قانون سازی کے ممکنہ اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ آئین کے آرٹیکل جو مزید صوبے بنانے کی بات کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے آئینی شک پر عمل کرے، وہ غداری ہو سکتی ہے۔ 140A آئین کا حصہ ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہ کرنا غداری، اور صوبے بنانے کا یہ اختیار اس آئین میں بھٹو صاحب کے دور سے ہے۔ اس شہر پر 17 سال کے قبضے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ کراچی کی سیاست میں ایک بار پھر الگ صوبے کی گونج، آئین آبادی بڑھنے پر صوبوں کے قیام کا تقاضا کرتا ہے، آئین پر عمل درآمد نہ کرنا غداری کے مترادف ہے۔ خالد مقبول صدیقی کی گھن گرج، کہا کراچی لوٹ کا مال نہیں،
17 साल के कब्जे को खत्म करना चाहिए। हमारे 2 आईनी मुतालबात पर चीखो पुकार मची हुई है। शहर कायद के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। ज़रूरत पड़ी तो कराची का मुकदमा सड़कों पर भी लड़ा जाएगा। जागीरदार और जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती हुकूमतों की राह में रुकावट हैं। कामरान टिसोरी बोले, कराची और हैदराबाद के लिए MKM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। जो फंड्स कराची और हैदराबाद को मिले ये MNAs के नहीं, ये कराची और सूबे का मुकदमा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को इख्तियार नहीं कि वो सियासी बातें करें। MKM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाबी वार, कहा कि क्या पंजाब का बल्दियाती निज़ाम सिंध में नाफिज कर दें। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने नून लीग को पीपल्स पार्टी के दरमियान गवर्नरशिप मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। कहा कि MKM को पंजाब का निज़ाम ज़्यादा पसंद है तो फिर वो इसी मॉडल के निफाज का मुतालबा करें जहाँ मेयर का इदारा ही मौजूद नहीं। बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाने के बजाय इसे मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 30 भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में 4 खवारिज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हलाक। लकी मरबत में फायरिंग के दौरान 2 खवारिज जहन्नुम वासिल। जिला कुर्रम में 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 23 खारजी अपने अंजाम को पहुंचे। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। शहर कायद में एक बार फिर भत्ते की पर्चियों का खौफ, ताजरों को धमकियां में कॉल्स। फायरिंग के वाक़यात मलीर, मंगोपीर, भैंस कॉलोनी, न्यू MA जिना रोड के बाद आराम बाग के ताजर को भी भत्ते की कॉल मौसूल। करोड़ों रुपए भत्ता मांगा जाने लगा। रेस्टोरेंट मालिक से 20 लाख रुपए भत्ता मांगा गया। मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक से 10 करोड़ रुपए मांगे गए। इंटरनेशनल नंबर से कॉल में भत्ता न देने पर कत्ल की धमकी। ताजर ने बताया, भत्ताखोरों ने धमकी दी कि 5 दिन के अंदर रकम का इंतजाम करो वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे।